الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. انتہائی قابل قدر بزرگوں اور بھائیوں، گزشتہ بیان میں آپ حضرات کے سامنے آیت قتال بالمرتدین، جس کا اصل تعلق ہے مسئلہ خلافت اور اقامت دین کے ساتھ، اور خلیفہ اول بلا فصل حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کی پیشین گوئی قرآن مقدس نے ذکر کی ہے اس آیت میں، جس کی تفصیل میں بیان کر چکا ہوں. البتہ اس آیت میں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے ساتھ دیگر صحابہ کرام کے 6 اوصاف، اگر یوں یاد نہ رہے تو 6 نمبر بیان کیے. 6 اوصاف، 6 نمبر، جس میں پہلی شان یہ تھی کہ وہ اللہ سے محبت کرتے ہیں، اور دوسری شان یہ تھی کہ اللہ ان سے محبت کرتا ہے. اگر اس میں غور کیا جائے کہ جس کو اللہ رب العزت اپنا محب بھی قرار دے اور محبوب بھی قرار دے، اس سے بڑی عظمت وہ بعد الانبیاء ممکن نہیں. سب سے بڑی شان، کیونکہ اللہ رب العزت نے تمام کائنات کو اپنا محبوب بننے کا نسخہ ذکر کیا.
کہ کائنات میں جو اللہ کا محبوب اور محب بننا چاہتا ہے تو سب کے لیے قانون ذکر کیا، اس کا نسخہ ذکر کیا۔ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ۔ اور یہ ساری کائنات کے اولیاء، اتقیاء، حتیٰ کہ کائنات انسانی کے لیے، سب کے لیے یہ ضابطہ اور قانون بیان کیا کہ اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو آؤ، اس کے لیے شرط یہ ہے فَاتَّبِعُونِي، کہ میں محمد مصطفیٰ کی اتباع کرو، اور جب میری اتباع کرو گے یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرے گا۔ یہ تو ہے پوری کائنات کے لیے اعلان، لیکن کیا شان ہے صدیق اکبر اور ان کے ساتھیوں کا کہ ان کے لیے اللہ نے بیان کر دیا یحبہم ویحبونہ، گارنٹی دے دی کہ وہ میرے محب بھی ہیں، میرے محبوب بھی ہیں۔ اگر آپ عربی کلام سمجھتے ہوں تو اس میں بڑا لطف ہے۔ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ۔ ساری کائنات کو یہ شرط عائد کر دی کہ اللہ کی محبت حاصل ہو سکتی ہے فقط اتباع محمد مصطفیٰ سے صلی اللہ علیہ وسلم، کسی مولوی کی اتباع سے نہیں، کسی پیر بزرگ اکابر یا کسی سامری کے بچڑے خطیب کی اتباع سے نہیں، اللہ کی محبت کی گارنٹی ہے ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اور یہاں کیا فرمایا کہ وہ میرے محب بھی ہیں، میرے محبوب بھی ہیں، تو معلوم ہوتا ہے کہ ان سے زیادہ متبع الرسول کائنات میں کوئی نہیں۔ سب سے زیادہ اللہ کے رسول کے متبع ہیں ابو بکر صدیق اور صحابہ کرام۔ یہ تو قرآن کی گارنٹی ہے، کوئی تاریخ نہیں پڑھ رہا۔ ادھر فرمایا میرے محبوب بنو گے تب جب میرے محبوب کی اتباع کامل ہوگی، اور ادھر خبر دے دی کہ میرے محبوب یہ ہیں۔ تو اسی سے سمجھ آ گیا کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے بڑے متبع وہ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے ساتھ والی جماعت تھے۔ تو جب قرآن مقدس نے یہ گارنٹی دے دی کہ اس کائنات میں سب سے کامل اتباع وہ صدیق اکبر کو نصیب ہوئی، تو اتنی کامل اتباع والا بھلا وہ کہیں غلط فیصلہ بھی کر سکتا ہے؟ فدق کا معاملہ ہو، خلافت کا معاملہ ہو، اگر ان کو غلط کہو گے تو پھر وہ غلط نہیں ہوں گے، پھر یہ غلط ہوگا، کیونکہ یہ قرآن گارنٹی دے رہا ہے
کہ وہ اللہ کے محب بھی ہے، اللہ کے محبوب بھی ہے، اور قرآن شرط لگا رہا ہے کہ اللہ کی محبت کا راستہ ایک ہے، اور وہ ہے اتباع الرسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور یہ بھی قرآن بتا رہا ہے کہ یہ معاملہ محبوبیت اور محبیت والا عارضی نہیں ہوگا، یہ پیغمبر کی وفات کے بعد بھی باقی رہے گا، کیونکہ جہاں پیشین گوئی خلافت کی ہے، خلافت کے دوران بھی باقی رہے گا۔ اب جنہوں نے پچھلے جمعہ کو سنا ان کے لیے تو آسان ہے، اور جو نئے آئے ہیں ان کے لیے تھوڑا مشکل ہوگا، کیونکہ درمیان سے میں نے شروع کیا۔ ایک بات یہ ہے، اور پھر ایک اور مقام قرآن کا دیکھ لو کہ اللہ سے محبت کرتا کون ہے؟ فرمایا والذین آمنوا اشد حبا للہ، اللہ کا سچا محب وہ ہوتا ہے جس کے سینے میں ایمان ہو۔ مشرک کے دل میں اللہ کی محبت، اس کے دل میں جنڈی کی محبت ہوتی ہے، جنڈی کنڈی، کہیں جھنڈی، اونچی قبر۔ اگر کل آپ میں کوئی ہمت کرے اور ادھر G16 کے قریب جو خالی جگہ پڑی ہے ادھر آ کے ایک ڈھیری بنا کے چلا جائے، اوپر سب سا کپڑا بھی ڈال لو، تو 2 دن کے بعد وہ سب سے بڑا مشکل کشا ہوگا۔ سارے لوگ اس کو پوجیں گے، کیونکہ اس کی محبت نیچے نیچے جنڈیوں پر، کنڈیوں پر۔ اور کوئی بزرگ بار جا کے کہے مجھے خواب آئے، بابے نے کہا میں تو ادھر چھپڑ میں پڑا ہوں پانی کے نیچے، یہاں میرا مزار بناؤ، تو یہ فل فور تیار ہوگا، چاہے شیطان ملا ہو یا شیطان بھی نہ ملا ہو خواب میں۔ اس لیے فرمایا کہ یہ مشرک یحبونہم، یہ جو محبت اللہ سے رکھنی تھی انہوں نے وہ والی محبت اپنے بزرگوں سے رکھی ہے۔ محبت تو ہونی تھی اللہ کی، جو محبت اللہ کے لیے تھی تو انہوں نے اپنے بزرگوں کے ساتھ وہی محبت رکھی۔ یہاں پر یہ بات بھی سمجھ لو، ہر ایک کی محبت کا تقاضا جدا ہے، درجہ بھی جدا ہے۔ ماں کے ساتھ بھی محبت ہے، بیٹی کے ساتھ بھی محبت ہے، بیوی کے ساتھ بھی محبت ہے، لیکن تینوں محبتیں الگ الگ ہیں، تینوں کے تقاضے بھی جدا ہیں، احکام بھی جدا ہیں۔ جو محبت ماں کے ساتھ ہے وہ محبت بیوی کے ساتھ نہیں ہو سکتی، اور جو محبت بیوی کے ساتھ ہے وہ ماں یا بیٹی کے ساتھ نہیں ہو سکتی۔ تو آپ اسی سے اندازہ کر لیں، اگر کوئی یہ مسئلہ بیان کرے کہ بیوی والی محبت ماں سے نہیں کرنی، بیٹی والی محبت بیوی سے نہیں کرنی، ماں کی مامتا بیٹی کے ساتھ شفقت پدری، ان سب کے تقاضے جدا ہیں، یہ مسئلہ ٹھیک ہے یا نہیں؟ سارے سست ہو اور ٹائم بڑا کم ہے، یہ مسئلہ صحیح ہے یا نہیں؟ اب یہ اس مسئلے پہ کوئی آدمی ناراض ہو جائے یہ تو ماں سے محبت کا منکر ہے، یا کہے بیوی سے محبت کا منکر ہے، تو سمجھدار آدمی اس کو کہے گا محبت کا منکر نہیں، محل محبت کی پہچان کر۔ ہر محل کا تقاضا جدا ہے۔ سنو،
اصل محبت اللہ کی ہے اور ہے ہی اللہ کے ساتھ، پیغمبر کے ساتھ محبت ہے، لیکن اس محبت کا تقاضا جدا ہے، اور وہ محبت ہے اللہ کی محبت کی وجہ سے۔ اولیاء کے ساتھ محبت رکھ، لیکن تقاضا جدا ہے۔ پیغمبر والی محبت ولی کے ساتھ کرے گا زندیق بنے گا، اور نبی والی اللہ والی محبت وہ نبی کے ساتھ کرے گا مشرک بنے گا۔ تقاضا جدا ہے۔ اللہ کی محبت عبادت خالص اللہ کی کر، بے شک یہ اللہ کا حق ہے۔ حق اللہ علی العباد، اللہ کا حق بندوں پر یہ ہے ان یعبد اللہ، یہ کہ عبادت کی ہر قسم، چاہے منت ہو، منوتی ہو، نظر ہو، نیاز ہو، سجدہ ہو، رکوع ہو، اور دعا پکار ہو، حاجتوں میں پکارنا ہو، یہ عبادت کی جو قسم بھی ہے یہ صرف اللہ کا حق ہے۔ اگر عبادت کی کوئی قسم بھی اس کا کوئی نام رکھ کر بھی کسی پیغمبر کے لیے کی تو تیرا نام عاشق نہیں ہوگا، تیرا نام مشرک ہوگا۔ اس پہ بے شک غصہ ہے، ناراض ہو، بیماری تو ہم نے بتانا ہے۔ لوگ کہتے ہیں جی سخت بڑھے اور اپنا کرتوت نہیں دیکھتے، تم شرک کرتے ہو تو تم سے بڑا پتھر دل کون ہوگا؟ سب سے پتھر دل، سنگ دل مشرک ہے۔ اس کو اتنا بھی احساس نہیں کہ اللہ کا حق مخلوق کو دے رہا ہے۔ اچھا صرف نبی کو بھی نہیں، یا اللہ کا حق ہر نانگے بابے پر جو کپڑے نہیں بدل پہچان سکتا، اپنا سطر ڈھانپنے کا طریقہ نہیں، اس کو یہ مشکل کشا کہتے ہیں، حاجت روا کہتے ہیں۔ اور جو قبر کی مٹی میں دفن ہو گیا اس کا نام اس نے داتا رکھا ہے، گنج بخش رکھا ہے۔ اور جو اس کائنات کو چھوڑ کے اپنے یتیم بچوں کے سر پہ ہاتھ نہیں رکھ سکتا اس کو کہتا ہے غوث العظم۔ اور غوث العظم کا معنی بھی کیا کرتا ہے؟ سب سے بڑا پکارے سننے والا، سب سے بڑا فریادیں سننے والا۔ حالانکہ غوث العظم کا حقیقت میں یہ معنی بھی نہیں تھا۔ غوث العظم کا اصل معنی تھا سب سے زیادہ اللہ کے سامنے زاریاں کرنے والا۔ لیکن مشرکوں نے کون سا معنی لیا کہ پکارے قبول کرنے والا، پکارے سننے والا، جس کو مخلوق پکارے، معنی بھی بدل دیا۔ تو میرا بھائی محبت کا فرق ذہن میں رکھ لے۔ اللہ کے ساتھ محبت ہے کہ عبادت صرف کس کی کرنی ہے؟ عبادت کا کوئی رنگ ہو، عبادت میں ڈنڈی نہ مارنا، سجدہ عبادت، رکوع عبادت، منت منوتی عبادت، نظر نیاز عبادت، اور سب سے اونچی عبادت حاجتوں اور مشکلوں میں پکارنا، جس کو اللہ کے محبوب نے فرمایا الدعاء مخ العبادہ، ساری عبادتوں کا مکھن اور خلاصہ، لب لباب، مخ، نچوڑ، وہ ہے الدعاء۔ حاجتوں اور مشکلوں میں صرف اللہ کو پکارنا، یہ اللہ کا حق ہے، یہ حق پیغمبر کا نہیں۔ اگر یہ حق کسی نبی کو دے گا، علی کو دے گا، ولی کو دے گا، اللہ کا حق پکار والا، اور جو پکارے گا یا علی مدد،
یا رسول المدد، یا پیر المدد، اے فلانا بابا پہنچے، فلانا بابا سنبھال، ادرکنی یا رسول اللہ، ادرکنی یا شیخی۔ اب تیرا نام تو لاکھ دفعہ اپنے آپ کو کہے، ادب والا، عاشق کہے، اللہ کے کاغذوں میں تو مشرک ہے، اور مشرک کی کوئی عبادت قابل قبول نہیں۔ اس لیے فرمایا والذین آمنوا اشد حبا للہ، مومن کی محبت اللہ کے ساتھ، اللہ کے لیے اور اللہ کے ساتھ خالص ہوتی ہے، اور مومن مرتا مر جائے وہ کبھی کسی غیر کو پکارتا نہیں۔ پیغمبر کی محبت کیا ہے؟ پیغمبر کے ساتھ محبت، پیغمبر کی عظمت شان دل میں رکھ کے یہ عقیدہ بنا کہ میری نجات ہوگی پیغمبر کی اتباع میں، اتباع خالص، اس میں مولوی کا رلا نہ کرنا، پیر کا رلا بھی نہ کرنا، پیغمبر کی جس طرح رب کی توحید میں شرکت گوارا نہیں، اسی طرح پیغمبر کے سوا کوئی مستقل مفترض الطاعت بھی نہیں۔ باقی اگر کسی کی اتباع ہے تو وہ اتباع نبوی میں اتباع، اس فرق کو سمجھ۔ آج یہ بھی گیا وہ بھی گیا، توحید کا مسئلہ بھی لوگ کہتے ہیں یہ تو ثانوی حیثیت ہے، اور جہاں پیغمبر کا مقام آیا، پیغمبر کریم کی شان آئی، پیغمبر کی عظمت یہ تھی، شان یہ تھی کہ اللہ کے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمتیں اور شانیں ابدیت کو ذہن میں رکھ کر یہ عقیدہ رکھنا کہ میری دنیا اور آخرت میں نجات ہوگی تو فقط اتباع محمد مصطفیٰ میں ہوگی، آپ کی اتباع سے ہٹ کر نجات ہو سکتی نہیں۔ دونوں مقاموں پہ ڈاکہ ڈالا۔ اللہ کی محبت اور توحید پہ ڈاکہ ڈالا، اور نام کیا رکھا؟ عشق، ادب۔ لہذا اب جو اللہ کی شان بیان کرے، اللہ کی توحید کا پرچم بلند کرے، خالص مسئلہ توحید ہو، اس پہ فتویٰ کیا آتا ہے؟ یہ بے ادب ہے، یہ گستاخ ہے۔ کیوں بھئی گستاخی کیا کی؟ وہ کہتے ہیں الہ صرف اللہ ہے، اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، اللہ کے سوا کوئی حاجت روا نہیں، مشکل کشا نہیں، کوئی سجدے کے لائق نہیں، کوئی نظر منت نیاز کے لائق نہیں، کوئی کرنیاں بھرنیاں والا نہیں، کوئی علام الغیوب نہیں، کوئی ہر جگہ پہ اپنی شان سے موجود نہیں۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ بے ادبی۔ توبہ 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 توبہ، کانوں پہ ہاتھ لگائیں گے۔ اور جہاں پیغمبر کی محبت تھی کہ نجات فقط میرے نبی کے نقش قدم میں، اگر پیغمبر کا طریقہ چھوڑا تو بن جائے گا بدعتی۔ پیغمبر کا طریقہ چھوڑ کے کیا بنے گا؟ بدعتی۔ اگر عبادت اپنی طرف سے گھڑ لی، اپنی طرف سے تراش لی، کسی کا نام جمعرات رکھ لیا یا شب جمعہ، کسی کا نام کل رکھ لیا، کسی کا نام 40واں رکھ لیا، کسی کا نام ختم شریف رکھ لیا، کسی کا نام ختم یاسین رکھ لیا، کسی کا نام ختم سورہ ملک رکھ لیا،
کسی کا نام جناب درس جہاں کل پڑھے جاتے تھے تمہارے لانتی ملا اور خطیب وہاں جا کر درس دے کے آ جاتی تیسرے دن. پہلے مشرک بدتی کیا تلاوت کرتے تھے, انہوں نے وہاں درس شروع کیا, یعنی بدعت ایجاد کی ہے, تجدید فی البدعت, بدعت کو نیا رنگ دیا اور اس کو نئے طور پہ ایجاد کیا. اور بڑے بڑے خطیب جہاں پیسے ملے, میں نے خود جا کے تحقیق کی ہے کہ کل شریف پہ تقریر کر کے آئے. کس پر؟ کل شریف پر تقریریں کر کے آئے. اور جب بیٹھے تو لگتا ہے ان سے بڑا مواحد اور متبع کوئی نہیں ہوگا. برسیوں پہ تقریریں تے عرسوں میں بیٹھ کے بابے کے عرس کی شان بیان کر کے آئے. اگر کل پہ جاتا نا تو شرم کرتا, وہاں کہتا کہ کل بدعت ہے اور کہتا میں یہی بات سمجھانے آیا ہوں, لیکن انہی کے رنگ میں رہ, یہ تو تیرے اندر ہمت ہی نہیں, لوگ ناراض ہو جائیں گے. تو بہرحال پیغمبر کی اتباع کو چھوڑا, شیطان آیا, اس نے کہا واہ پترا واہ, یہ جو تو کام کر رہا ہے نا یہ کیا ہے؟ بدعت حسنہ ہے, بدعت حسنہ, یہ عمل مستحسن نہیں, یہ بزرگوں کا طریقہ ہے, ہمارے اکابرین کا طریقہ ہے, فلانے بزرگ کا طریقہ ہے. کوئی کہتا ہے مشائخ کا طریقہ ہے, کوئی کہتا ہے اکابر کا طریقہ ہے, کوئی کہتا ہے بزرگوں کا عمل ہے, کوئی کہتے ہیں میرے استاد اور مرشد کا کیجئے تھوڑی سی بے ایمانی شریف ہے, اور یہ اس کا طریقہ ہے. تو یہ استاد لے آیا, مرشد لے آیا, اکابر لے آیا, پیو دادا باپ دادا لے آیا, برادری لے آیا. اب پیغمبر کی محبت کہاں گئی جہاں اللہ نے فرمایا تھا فَاتَّبِعُونِی, اور ساتھ ذکر کیا ہے لوگو لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. کسی عمل میں حسن آ نہیں سکتا جب تک محمد مصطفیٰ کی تصدیق نہ ہو. حسن تب آئے گا کہ سونے دی تصدیق ہو سی. لیکن یہ جناب گلیوں میں ناتے پڑے گا, آ گیا سونیا تے سونیا, اور اس تو پوچھو کوڑیا تو بول, جدو سونیا کہہ رہی ہے تے سونے دی گل کیوں نہیں مندا, سونے دا طریقہ کیوں نہیں مندا؟ تو بدتی کوڑیا, کوڑا سمجھتا ہے کہ نہیں, کوجیا نظمہ پڑھنی ہے, رنگ لگ گئے ڈاچی کمزور نو, تے ڈاچی تے قربان ہوندا تے فلانے تے قربان ہوندا. او بے ایمانہ انہاں چیزاں نال نجات نہیں, پیغمبر دے اسوہ حسنہ دی تابعداری کر, پیغمبر کی اتباع کر, ورنہ تے ابو طالب بھی بڑا قربان ہوندا ہے. تے ایہ مروڑ تا ابو لہب نو آئیو آدھے اپنی اے جڑی اتباع لی گل چھوڑ, تھوڑا تھوڑا بزرگاں نی نال ملا, تھوڑا تھوڑا ہمارے بزرگوں کو بھی ساتھ لے کے چلو. تو بہرحال بات لمبی ہو جائے گی, یہ نقطہ اہم ہے ذہن میں رکھ لو کہ جس طرح اللہ کی توحید میں کسی کو شریک کرنے سے آدمی کیا بن جاتا ہے؟ مشرک. اسی طرح پیغمبر کی خالص اتباع میں مولوی کو کھینچ کے لیا, پیر کو کھینچ کے لیا, بزرگ کو کھینچ کے لیا, اس کا نام شریعت میں کیا ہوگی؟ بدعت. ہاں کسی کی ماننی ہے تو پہلے دیکھ کہ وہ کس کی مان رہا ہے. صحابہ کے بارے میں اللہ نے فرمایا نا من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان. جہاں ہمارے اہل حدیث بھائیوں کو دھوکہ لگ گیا, انہوں نے کہا بالکل کسی کی ماننی نہیں. تو ہم کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول کی مان, اور پھر ان کی مان جن کی رسول منوائے, یہ بھی تو رسول کی ماننی ہے. تو وہاں اتباع ہے, لیکن وہاں والذین اتبعوہم بإحسان, وہ اتباع کا بھی
ادھر ہی جیک لگائے فَاتَّبِعُونِی، اس کا کنیکشن بھی فَاتَّبِعُونِی کے ساتھ ملا ہے۔ تو بہرحال میرا بھائی، میں اب یہ کہا ہاں ولی کے ساتھ محبت کر، ولی کے ساتھ اپنا مقام ہے۔ کس نے تجھے روکا ہے بھائی اولیاء کی محبت سے؟ آپ کب کا جمعہ پڑھ رہے ہو؟ میں نے کبھی روکا ہے کہ اولیاء اللہ سے محبت نہیں رکھنی یا اولیاء اللہ کی بے ادبی کرنی ہے؟ لیکن پہلے تو یہ طے کرنا ہے کہ ولی کہتے کس کو ہے۔ کسی مشرک کو ہم ولی نہیں مانتے، کسی مشرک گر کو ہم ولی نہیں مانتے، کسی بدعتی کو ہم ولی نہیں مانتے۔ ولی مشرک بھی نہیں ہو سکتا، ولی بدعتی بھی نہیں ہو سکتا، اور ولی مشرکوں کا وکیل بھی نہیں ہو سکتا، اور ولی بدعتیوں کا وکیل بھی نہیں ہو سکتا۔ کتاب و سنت نے جو پہچان کرائی، جو آدمی توحید اور سنت میں جتنا غیرت مند ہوگا اتنا وہ اللہ کا ولی ہوگا۔ اے جے ولی تینوں چنگے نہ لگتے ہوئے، تو بھی ولی اوہی تلاش کیتے ہیں جڑے گونگے ہو میں، ان کے سامنے جا کے بیٹھو جی 5 منٹ کا سپیس ہو کلمات کے درمیان۔ مکاروں کو ہم ولی نہیں مانتے۔ ولی کی محبت ایمان ہے، محبت کا انکار نہیں، لیکن ولی کے ساتھ محبت کا انداز یہ ہے کہ یہ اس لیے محبت کر کے یہ توحید اور سنت کے سبق پڑھاتا ہے۔ اس کے ساتھ محبت کا انداز یہ ہے یہ اللہ کی معرفت، توحید۔ اللہ کی معرفت کا نام کیا ہے؟ اللہ کی معرفت کا نام کیا ہے؟ توحید۔ اللہ کی پہچان کا نام کیا ہے؟ توحید۔ سب انبیاء نے جو اللہ کی معرفت کرائی، ہر پیغمبر آیا اور فرمایا ما ارسلنا من قبلک من رسول الا نوحی الیہ انہ لا الہ الا انا فاعبدون۔ یہ ہے اللہ کی معرفت، اور یہ معرفت چلوں سے حاصل نہیں ہوگی، نہ چلہ لگانے سے نہ چلہ کاٹنے سے۔ یہ سال اندرون بیرون سے استنجا سیکھو گے، سال اندرون لگا لو، بیرون ہمارا مسئلہ تو صاف ہے، استنجے کا طریقہ سیکھو گے، لیکن جو دل کی صفائی ہے وہ ہے قرآن کے ذریعے یعلمہم الکتاب ویزکیہم۔ وہ قرآن پڑھا کے میرے پیغمبر نے دل کا تزکیہ کر دیا، تو اندر کا تزکیہ آیا، اور وہ تزکیہ خدا کی توحید ہے، اللہ تعالیٰ کی توحید ہے۔ بے شک چلے لگاؤ، بے شک سال اندرون بیرون اور پورے روڈوں پہ رچ کر کے رہو، لیکن کعبہ کے رب کی قسم اللہ کی معرفت اللہ کے قرآن کے بغیر نصیب نہیں ہو سکتی۔ فضائل اعمال پڑھ لو یا کوئی اور جنجال پڑھ لو، نہیں ہوگی۔ سبحان اللہ۔ ایک آیت میرے ذہن پہ آئی، بہت عجیب جملہ ہے قرآن کا۔ وہاں بحثی قرآن کر رہا ہے اللہ کی معرفت کی، اور استواء علی العرش کے مسئلے کو بیان کیا۔ علماء جانتے ہیں کہ بڑے بڑے لوگ جہاں پر ان کے قدم ڈگمگا گئے، اللہ کی خاص معرفت کا مقام ہے۔ استواء علی العرش کو بیان کر کے آگے قرآن ایک جملہ بولا، فرمایا فاسأل بہ خبیرا، فاسأل بہ خبیرا۔ اس خبیرہ کے دو معنی ہیں۔ ایک معنی مفسرین نے کیا کہ اللہ کے بارے میں سوال کرنا ہو تو اللہ سے کر، کیونکہ خبیر کون ہے؟ بولو ٹائم بڑا کم ہے، خبیر کون ہے؟ کوئی شک ہے؟ اگر اللہ کی شان پوچھنی ہو تو اللہ سے پوچھو،
اور اللہ نے کہاں بتائیے؟ یہ پورا قرآن اللہ کی معرفت کا خزانہ ہے. پورا قرآن یہ اللہ کی، قرآن سے باروں بار اللہ کی پہچان نہیں. منطق میں پڑھا رہے امام راضی ہے 60 علوم میں پی ایچ ڈی کی. کہنا معمولی بات، حقیقت معمول نہیں. سوچو، لفظ معمولی ہے. 60 علوم سے زائد علوم میں پی ایچ ڈی کی راضی نے. اور پھر راضی خود لکھتا ہے ساری دنیا کے علوم میں نے دیکھے، منطق دیکھی، فلسفہ دیکھا جس کو آج آپ سائنس کہتی ہیں، سائنس دیکھا، اور ریاضی دیکھی، فلانی جس کو آپ بیالوجی پڑھتی ہیں وہ بیالوجی، ٹیکنالوجی، یہ سارے علوم سے پھر کے راضی کہتے ہیں لوگوں مجھے کعبہ کے رب کی قسم ہے اگر مجھے اللہ کی پہچان ہوئی ہے تو صرف قرآن سے ہوئی ہے. دنیا کا کوئی علم نہیں جو اللہ کی معرفت کرائے. اسی لیے سکولیوں کو دیکھ لو، بیچارے پینٹیں چاڑ چاڑ کے ان کی ڈھگیں خراب ہو گئی ہے. گلے میں ٹائی، نیچے پینٹ پتلون لگی ہے. ٹائی وہ جیسے جو ڈنگر ہو نا ذرا شرارتی تو اس کے گلے کا رسا نکالتے نہیں ہیں کیونکہ وہ ہاتھ نہیں آتا. پھر تو گلے کے اندر زنجیر ڈلا ہوا ہے، پیچھے چھکے چاڑ چاڑ کے پتہ نہیں کیا کیا بنایا ہوا ہے. اور یہ جناب یونیورسٹی تے آکسفورڈ یہ ساری دنیا سے پھر کر آتی ہیں اور ان کو اللہ لفظ اللہ کی پہچان بھی کسی نے نہیں کرائی. ساری زندگی پھر لو. اسی طرح مسواک سے بھی نہیں ہوگی. چاہے 1 فٹ کا مسواک تیری جیب میں رہے، 1 لوٹے نہیں 2 لوٹے ساتھ اٹھا لو، 1 فضائل اعمال نہیں 7 فیضان سنت بھی پڑھتے رہو. فرمایا فَاسْأَلْ بِهِ خَبِيرًا. اللہ کو پہچاننا چاہتے ہو تو خبیرہ، کسی مولوی کے قریب نہ جانا. کس کے قریب جانا؟ خبیرہ. خود خبیر سے پوچھنا. اور خبیر کی خبر 30 پاروں میں آ چکی ہے جو اللہ کی معرفت کا سمندر ہے، اور ایک ایک جگہ پہ ایک ایک لفظ سے اللہ کی پہچان ہو رہی ہے. اللہ کی محبت کے درس سمجھ آ رہے ہیں، اللہ کی شانیں، اللہ کی عظمتیں، اللہ کے مقامات وہ قرآن مقدس ہر آیت میں بیان کر رہا ہے. اللہ کی حاکمیت، اللہ کے حقوق، اللہ کے اوامر، اللہ کے نوائی، اسی کا مجموعہ ہے فَاسْأَلْ بِهِ خَبِيرًا. اور دوسرا معنی خبیرہ، اس کا معنی بھی مفسرین نے کیا خبیرم بمعنی مواحدن. اللہ کی معرفت کا مسئلہ کسی مشرک ملا سے نہ پوچھنا، کسی بدعتی پیر سے نہ پوچھنا، چاہے وہ کربوگے کی خرکار ہو یا کسی اور جگہ کا فنکار ہو. کوئی پیر، کوئی ملا تجھے اللہ کی معرفت نہیں بتا سکتا. ہاں وہی بتا سکتا ہے جو ماہر قرآن ہو، مواحد ہو. خبیرم مواحدہ، 2 مسئلے ایسے ہیں جس میں قرآن نے پابندی لگا دی. فرمایا یہ مسئلہ کسی مفتی سے نہ پوچھنا. ایک مسئلہ ہے توحید کا، اور دوسرا توحید کا اہم شعبہ ہے مسئلہ سما والا. ان 2 مسئلوں میں ملا نے ڈنڈی لگانی ہے. مسئلہ توحید ہو تب کہے گا فروعی مسئلہ ہے، اصولی نہیں. اس لیے فَاسْأَلْ بِهِ خَبِيرًا. قرآن سے پوچھنا یا کسی ماہر قرآن سے پوچھنا، کسی 2 سال والے اس لمجبو جو مفتی صاحب سے نہ پوچھنا. اچھا ویسے مسئلہ ایک ہے افتاء کا بھی کہ مفتیوں کو جو پڑھاتے ہیں نا ان کو پہلے پڑھاتے ہیں جہاں قرآن و سنت کی نصوص آئی ہیں وہاں تم نے ٹانگ نہیں اڑانی. لیکن یہ اپنے کوئی بیٹھا ہو ناراض نہ ہو، مجھے کوئی نظر آ رہے ہیں مفتیان کرام،
اور اگر میں غلط بیانی کروں بتانا. یہ سبق ہوتا ہے، اصول ہے افتاء کا کہ منصوص مسائل کو نہ چھیڑنا. جہاں کتاب و سنت کی نصوص آ چکی ہیں وہاں تمہیں بولنے کی اجازت ہی نہیں، وہاں ٹانگ نہ اڑانا. لیکن پھر پتہ نہیں شیطان ان کو کیوں تنگ کرتا ہے کہ مفتی کی ٹانگ رہتی منصوص مسائل میں، جہاں نص آتی ہے وہاں تعبیلیں کرتا ہے. اصول افتاء کسی مدرسے میں چلے جاؤ، دارالفتاء کا پہلا اصول ہی یہ ہے کہ منصوص مسائل جہاں قرآن و سنت کی واضح تصریحات آ گئی ہے، مفتی صاحب وہ تمہارا کام نہیں، تم نے صرف رہنا ہے تحت السرہ، اور ان مسائل پر جو امور اجتہادیہ ہیں صرف جہاں تحقیق کرتے رہو. تمہارا کام جو سینے میں ایمانیات کا مسئلہ ہے، عقائد حقہ کا مسئلہ ہے، یہ مفتیوں تمہارا کام نہیں. پتہ نہیں ان مفتی اپنا اصول بھول کر جدھر سے وہ اڑی ہوئی کھوتی کی طرح پھرتے ہیں تو پھر مسائل منصوصہ میں اور اسی تانی میں اڑ جاتے ہیں. یہ تمہارا کام بھی نہیں. فَاسْأَلْ بِهِ خَبِيرًا. تو دوسرے مقام پہ جب فتویٰ آئے نا مسئلہ سما پر، کسی مفتی کے قریب نہ جانا. تمہیں کہے گا فروعی مسئلہ ہے، اکابر کا مسئلہ ہے، کچھ مولوی قائل ہیں کچھ مولوی قائل نہیں ہیں. پھر کہے گا دونوں طرف دلائل ہیں. خدا کی قسم جب یہ بات کہتا ہے میرا دل کرتا ہے 5 کلو کا لتر ہونا چاہیے. دونوں طرف دلائل ہیں، سننے پر بھی دلائل ہیں تے نہ سننے پر بھی. کبھی تم نے اس جملہ کو سوچا ہے کہ مردے سنتے ہیں اس پر بھی کیا ہے دلائل ہیں تے نہیں سنتے اس پر بھی کیا ہے. اس کا مطلب ہے کہ اللہ رسول نے خود عوام کو لڑایا ہے. اور اس کا کیا نتیجہ نکلتا ہے کہ مردے سنتے ہیں اس پہ بھی دلائل ہیں، نہیں سنتے اس پر بھی. وہ دلائل ہیں کون سے ہو جو اتنے نقیضین کو جمع کر رہے ہیں، عدم سما اور سما والی نقیضین کو. حالانکہ یہ تو منطقی سر پھرے بے ایمان بھی جانتے ہیں کہ جمع بین النقیضین یہ محالات میں سے ہے. آپ دیکھیں یہاں پر میں کہتا ہوں یہ موبائل ساکن بھی ہے متحرک بھی ہے. کوئی مان جائے گا بھئی یہ موبائل ساکن بھی ہے متحرک بھی ہے. اب رات بھی ہے اور دن بھی ہے. دن کے بھی 2 بجنے والے ہیں اور رات کے بھی 2 بجنے والے ہیں. کوئی تم میں سے ہے جو مان جائے گا؟ اور میں کہ دونوں طرف دلائل ہے، دونوں طرف دلائل ہے. اگر لائٹیں دیکھو جل رہی ہیں تو یہ دلیل ہے لائٹیں رات کو جلائی جاتی ہے. اور باہر دیکھو سورج کھڑا ہے وہ دلیل ہے کہ دن ہے. اب ایسے مفتی کا علاج کرانا چاہیے، اور ڈنگروں والے شفا خانہ میں، انسانوں والے میں نہیں، جہاں خاص ڈنگروں کا علاج ہوتا ہے. اس کو اتنا بھی نہیں پتا، کہتے دونوں طرف دلائل ہیں. اور دلائل ایک طرف ہوتی ہیں جہاں عقائد میں نقیضین آ رہے ہیں، اور دونوں سننا نہ سننا یہ ایک طرف دلائل ہوتے ہیں، دوسری طرف دلائل نہیں ہوتے، شبہات ہوتی. سمجھ آئیے میری بات؟ اچھا یار آج اس آیت پہ تو کلام مکمل کرنا ہے. فَاسْأَلْ بِهِ خَبِيرًا. فَاسْأَلْ بِهِ، اس جملے کو یاد کرو. فَاسْأَلْ بِهِ، اللہ کی معرفت قرآن سے ملے گی، یا اس سے مسئلہ پوچھنا جو ماہر قرآن ہے، جو قرآن مقدس کے رموز سے واقف ہے. اس سے پوچھنا، کسی خطیب سے نہ پوچھنا، کسی اجہل سے نہ پوچھنا، کسی شہبزادے سے نہ پوچھنا جس نے ابے کسے تقلیداً سنا ہوا ہے بھئی اللہ بھی ہوتا ہے رسول بھی ہوتا ہے، پتہ شتہ کچھ بھی نہیں، اور اینک پگڑی لگا لی اور کوئی پتہ شتہ نہیں ہے. ابا جی کہتے تھے اور نانا جی اور دادا جی کہتے تھے، بس کیلا کالا، اس سے بھی نہیں. فَاسْأَلْ بِهِ خَبِيرًا. اور دوسرا مسئلہ آیا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ. اور قیامت کے دن وہ انبیاء اولیاء انکار کریں گے تمہارے شرک کا. انکار کریں گے تمہارے قرآن میں شرک کا لفظ ہے
وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ اور قیامت کے دن یکفرون بشرککم وہ انکار کریں گے تمہارے ادب کا، تمہارے عشق کا، شرککم وہ شرک کیا ہے؟ اس کا شروع پڑھ وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِهِ مَا يَمْلِكُونَ مِن قِطْمِيرٍ کھجور کی گٹھلی کے پردے کے بھی مالک اللہ کے سوا جنہیں پکارتے ہو، لے ککڑ تے دے پتر، لے ککڑ تے دے پتر، پتر دینا تے دور دی گل، ما یملکون من قطمیر ان تدعوہم، یہاں تک آپ کے مولوی پڑھتی ہیں، میں نے تھوڑا آگے پڑھنا ہے، ان تدعوہم او مشرکو اگر تم ان کو پکارو، روزے کے اوپر کھڑے ہو کے پکارو، مدینہ منورہ پیغمبر کی قبر کے اوپر کھڑے ہو کے پکارو، بہو سلطان کی قبر پہ کھڑے ہو کے پکارو، حضرت عزیر کی قبر پہ کھڑے ہو کے پکارو، بی بی مریم، ابراہیم، اسماعیل، سب پہ اللہ کے رحمتیں اور سلام ہوں، ان کی قبروں پہ کھڑے ہو کے یا صورتوں اور مورتوں کے سامنے جا کے پکارو۔ قرآن کہتا ہے لا یسمعو، لا یسمعو، قریبو پکارو تب، مولوی جانتی ہیں لا یسمعو من بعید نہیں، لا یسمعو من بعید نہیں، المطلق یجری علی اطلاقہ، قریب سے پکارو تب بھی، دور سے پکارو تب بھی، لا یسمعو دعاءکم، وہ تمہاری پکارے نہیں سنتے۔ آگے بلو سمعو، اگر بالفرض سن بھی لیتے، سنتے کوئی نہیں، یہ وہ لو ہے لو کان فیہما آلہہ، اگر بالفرض اور جھوٹے ہو تمہارا جھوٹ مان بھی لیں، بالفرض سنتے بھی ہوتے، مستجابوا لکم، وہ تمہاری جواب نہیں دے سکتے تھے، بگڑی بنا نہیں سکتے تھے، یہاں تک تو تمہارے مولوی بھی بیان کرتے ہیں۔ اس سے آگے بھی آیت ختم نہیں ہو گئی، آیت آگے بھی جا رہی ہے، فرمایا بَيَوْمَ الْقِيَامَةِ اور قیامت والے دن یکفرون بشرککم انکار کریں گے تمہارے، بولو شاہ بھائی تمہارے، بھائی یہ میں شرک کہہ رہا ہوں یا قرآن شرک کہہ رہا ہے؟ اب جو مفتی کہے پھڑوئی مسئلہ ہے، ادھر بھی دلائل ہے تو ادھر بھی، قرآن کدھر جائے گا؟ یکفرون بشرککم، یہ سورہ فاتری پڑھ رہا ہوں، سورہ فاتری 22واں پارہ دیکھ لے، یکفرون بشرککم، آگے قرآن نے چھوڑا نہیں، آگے وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيرٍ فَاسْأَلْ بِهِ خَبِيرًا وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيرٍ، اے میرے پیغمبر یہودی مفتیوں سے پوچھو، انہوں نے تیری تصدیق نہیں کرنی، عیسائیوں کے مفتیوں سے پوچھو، وہ کہتے رہیں گے یہ مسئلہ فروعی ہے، ہمارے اکابر قائل، فلانا قائل، لا ينبئک مثل خبیر، جیسے اللہ نے خبر دی ہے اس طرح تجھے کوئی بھی خبر نہیں دے گا۔ اللہ نے خبر یہ دی ہے انبیاء اولیاء کو ما فوق الاسباب سمیع سمجھ کے پکارنے والا کٹر مشرک ہے، بے ایمان۔ یہاں پر بھی لا ينبئک مثل، واپس آ جاؤ، اولیاء سے محبت رکھ، لیکن اولیاء سے محبت کیا ہے؟ تعویذ لینے کے لیے، اے بڑا ولی ہے جی تعویذ بڑا کرنیاں دھرنیاں آلہ، بڑے بڑے مباہدوں نے بھی گال میں تعویذ ڈالے ہوئے ہیں، اللہ محفوظ رکھے۔ ایک بندہ مجھ سے پوچھتا ہے جی مطلقاً تم تعویذ کا انکار کرتے ہو؟
مطلقاً. واہ، توجہ ہے نا. مطلقاً. میں نے کہا جو کتاب و سنت میں تعویذ ہے ہم مطلقاً اس کو مانتے ہیں. اور وہ کیا ہے؟ وہ کیا ہے؟ قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ. سمجھتے ہو؟ ایک ہے بے، ایک ہے بے. اعوذ تعویذ ہے ہی کل میرا پیغمبر کہے. اور نبی کریم علیہ السلام یہی صورتیں پڑھ کے اپنے آپ کو بھی دم کرتے تھے، دوسروں کو بھی دم کرتے تھے. یہ تعویذ ہم مانتے ہیں. کون کہتے ہیں نہیں مانتے؟ رہ گیا ایک گڑبڑ کر کے گلے میں ڈالنا تھے، رانوں پہ باندھنا تے تحت سرہ تے فوقت دوبر باندھنا. اور یہ جو تعویذ ہیں یہ تعویذ ہم نہیں مانتے بھائی. اور اگر آپ بھی سوچیں بھائی بندہ موحد ہو اور گلے میں رسی ڈلی ہوئی ہو، بے غیرتی ہے یا نہیں؟ بڑا فتویٰ یار نہ لگاؤ. بے غیرتی ہے یا نہیں؟ ہے بندہ موحد. اور یہاں بھی کھولو تو پورا زنجیر بندہ ہوا ہے، ادھر بھی کھولو. چھوٹے بچوں کو دیکھو تو بکری کے بچوں کی طرح گلے میں، وہاں پر بھی تعویذ بندہ ہوا ہے. تو کچھ یہ ہمارا دین فطرت ہے. بھئی تو لوگوں کو کس منہ سے دعوت دے گا کہ کرنے والا کون ہے؟ ہوتے تھے چار دھاگے بدے اور چار تعویذ. پھر تعویذ لے کس کو لوئن؟ جس نو چاہ کے چار پائی تھے بلیندن آپ تلے بائے نہیں سکتا. اگر کوئی اتنا تکڑا تعویذ ہویا خود اپنے ہوتے کرے. خیر بہرحال اللہ سے بھی محبت کر. عبادت خالص کس کی؟ پیغمبر سے بھی محبت کر. اتباع کس کی؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. اور محمد مصطفیٰ کے مقابل میرا استاد ہو اس کی بھی اتباع کرے گا تو کافر بنے گا. میرا مرشد اور میرا پیر ہو لیکن ہو محمد مصطفیٰ کے مد مقابل اس کی پیروی کرنے والا بھی زندیق ہے. کسی بزرگ یا ملا کی پیروی کرنے والا چھوڑو. اگر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے مد مقابل امام ابو حنیفہ کی تقلید کرتا ہے تب بھی کافر ہے. لیکن ہو میرے نبی کے مقابل. ہاں نبی کی اتباع میں صحابہ کی پیروی بھی کر، اولیاء اللہ کی پیروی بھی کر، لیکن پیغمبر کے مقابلہ میں امام شافعی، احمد، امام ابو حنیفہ، امام بخاری، مسلم، ابو داؤد، ترمذی، ابن ماجہ، نسائی، جن کا بھی تمہیں نام آتا ہے، شیخ عبد القادر جیلانی، سلطان باؤ، علی حجویری، بڑے بڑے اولیاء، جنید بغدادی، بڑے بڑے اولیاء اللہ اور بڑے بڑے ائمہ، چاہے وہ محدثین چاہے وہ فقہاء، پیغمبر کریم کے سری نفس کے مقابلہ میں اگر ان میں سے بھی کسی ایک کی یا سب کی اتباع کرتا ہے وہ بھی پکا زندیق اور بے ایمان ہے. پیغمبر کی اتباع کے مقابلہ میں کسی کی اتباع ہو سکتی نہیں. یہی تو وجہ ہے جہاں غیر رسول کی اتباع کی بات آئی تو قرآن کہتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول. آگے اطیعوا نہیں ذکر کیا، اولی الامر ذکر کیا. اور علماء جانتے ہیں کہ اولی الامر کا عطف رسول پہ ڈالا اور معطوف تابع ہوتا ہے معطوف علیہ کے. تو قرآن نے وہاں بتا دیا کہ پیغمبر کے علاوہ اگر کسی کی پیروی ہوگی
تو پیغمبر کی تابعداری میں پیروی ہوگی، پیغمبر کے مد مقابل پیروی نہیں ہو سکتی۔ تابع کر دی۔ یحبہم ویحبونہ، آ جاؤ واپس، بالکل مختصر۔ آگے فرمایا اذلۃ علی المؤمنین، تیسری شان ہے اہل ایمان کے ساتھ نرمی کرنے والے۔ کس کے ساتھ؟ اہل ایمان کے ساتھ۔ ذرا خیال کرنا، یہ بس آپ میں بھی ہوگا تو ایمان کامل تب بنے گا۔ اذلۃ علی المؤمنین اعزۃ علی الکافرین، مومنوں کے ساتھ نرمی کرنے والے۔ اور اسی کو قرآن نے آگے بیان کیا، رحماء بینہم، آپس میں نرمی کرنے والے، اور کافروں پر کیا کرنے والے؟ کیا کرنے والے؟ اعزۃ علی الکافرین، کافر کو غصے کی آنکھ دکھانے والے، کافر پر غصہ کرنا، کافر کو جلانا، کافر نو ساڑنا، ایو جہی گل کرنا جو کافر دے ہاں سڑ پوے، دل میں جلن ہو، یہ سب سے اونچی عبادت ہے۔ اس عبادت کا تمہارے نوافل بھی مقابلہ نہیں کر سکتے، تہجد بھی مقابلہ نہیں کر سکتے۔ کافروں کو جلانا، کافروں پر سخت ہیں اور مومنوں پر نرم ہیں۔ توجہ ہے؟ اچھا دیکھو نتیجہ نکالتا ہوں۔ علی الکافرین، آگے نمبر 5، یجاہدون فی سبیل اللہ، اللہ کی توحید کی خاطر جہاد کرنے والے، زبان سے بھی، مال سے بھی، جان سے بھی، تینوں طریقے ہیں جہاد کے۔ ہاتھ سے جہاد، قاتلوا ائمۃ الکفر فاقتلوا المشرکین، یہ ہاتھ سے قتال ہے، یہ بھی جہاد۔ اور زبان سے، مومن کی زبان مشرک پر تلوار اور نیزے جتنا اثر کرے۔ جب ایمان صحیح ہو نا، پھر تقریر بھی تلوار بن جاتی ہے، بشرطے کے اندر غیرت توحید کی موجود ہو۔ اتنا تلوار اور نیزے کام نہیں کرتے جتنا مباحث اور مجاہد کا ایک لفظ کام کرتا ہے۔ اشعار تو مجھے آج بہت یاد آ گئے، لیکن وقت نہیں، قرآن پہ رہیں گے۔ آج پتہ نہیں کیا ہے، 10-12 اشعار اقبال کے یاد ہے لیکن ادھر نہیں جاتا۔ یجاہدون فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے، صرف آلو مٹر کاٹنے والے نہیں۔ اور عزت کا کیا معنی ہے؟ کافروں کو مسواک دینے والے یا عطر کی شیشیاں دینے والے نہیں۔ ابھی یجاہدون فی سبیل اللہ۔ اگلا جملہ بڑا بھاری ہے، وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ، کسی بکواسی کے بکواس کا دھیان بھی نہیں کرتے۔ کسی بکواس کرنے والے کہ اگر مسئلہ بیان کیا تو پورے کتوں کی فوج بک بک شروع کر دے گی، اور کسی خطیب کے پجاری شروع ہو جائیں گے، پلے ہوئے گلر شروع ہو جائیں گے، اور کسی مسلمہ یا کسی سامری کی پوری فوج حملہ آور ہوگی۔ لا یخافون لومۃ لائم، کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کا کوئی ڈر نہیں ہوتا، ڈنکے کی چوٹ پہ حق بیان کرتے ہیں، چاہے اپنے خلاف بھی کیوں نہ ہو، کہ اپنوں کے خلاف بھی کیوں نہ ہو۔ لا یخافون لومۃ لائم، کسی اپنے کی طرف سے دوسرے کی طرف سے کوئی ملامت آئے اس کا کوئی پرواہ نہیں کرتے۔
پہلی ملامتیں بھی سنجیدہ ہوتی تھی. آج کی ملامتیں تو وہ سنجیدہ نہیں ہیں، پہلے ملامتیں سنجیدہ تھی. دیکھو حضرت صدیق اکبر میدان میں کھڑے ہوئے، حضرت فاروق اعظم نے فرمایا تھوڑا نرمی کرو. دیگر صحابہ نے تھوڑا نرمی کرو، یہ جو کلمہ گو ہیں ان کے ساتھ نرمی کرو. وہاں کلمہ گو گروہ بھی تھا نا، جھوٹی نبوت کے پیچھے جانے والا، منکرین زکوٰۃ، تو وہ کھلے کافر ادھر سے آ رہے ہیں، ان کے ساتھ تھوڑی نرمی کرو. حضرت صدیق، واہ صدیق، اسلام میں پیغمبر کے بعد اگر اسلام کی اس محور کا کردار ادا کیا ہے تو ابو بکر صدیق ہے. فرمایا نرمی. اور عمر جہلیت میں تو بڑا دلیر تھا، خوارن فی الاسلام، اسلام میں تو بھی نرم بن گیا. انا حیٌ اینکس وانا حیٌ، میں ابو بکر صدیق زندہ ہوں اور پیغمبر کے دین میں نقص پیدا کیا جائے، زکوٰۃ کا انکار کیا جائے اور نقص پیدا کیا جائے، فرمایا یہ نہیں ہو سکتا. اگر مجھے مدینہ خالی چھوڑنا پڑ جائے تب بھی میں ان زکوٰۃ کے منکرین اور دین میں رکھنا اندازی کرنے والوں سے دو دو ہاتھ کر کے رہوں گا. تم میں سے ایک بھی میرے ساتھ نہ آئے، ابو بکر اکیلا لڑے گا. آج کے ہوتے نا مسئلے کہتے ہیں جی چھوٹا سا تو مسئلہ تھا، زکوٰۃ نہیں دیتے تھے. ایسا ہے نا، چھوٹا سا مسئلہ تھا، زکوٰۃ بعد میں لے لیتے نا. آج تو فوراً فتویٰ آ جاتے جی اخلاق کے خلاف ہے، اخلاق کے خلاف ہے. اب یہ ہوتے نا منافقین، تو یہ عبداللہ ابن ابی کا گروہ ہوتا اور یہ کہتے جی بڑی سختی ہو گئی ہے جی زکوٰۃ نہیں دیتے. صدیق نے فرمایا زکوٰۃ، خبردار، پیغمبر کے زمانے میں جو اونٹ کا ایک ڈھنگا یا بکری کا چھوٹا بچہ وہ زکوٰۃ میں دیتا تھا، اگر اس بکری کا چھوٹا بچہ نہیں دے گا یا اونٹ کے پاؤں میں پڑنے والا وہ ڈھنگا وہ مجھے زکوٰۃ نہیں دے گا، لَقَاتَلْتُهُ، اس کے ساتھ میں تلوار سے قتال کروں گا. شکر کرو یہ فیس بک کی منافقین نہیں تھے، نہیں تو کتنا پراپاگنڈا کرتے صدیق اکبر کے خلاف. اور جی ڈھنگے دے پیچھے لڑ رہے ہیں، اتنا مسئلہ تھا نہیں. بکری کے بچے کے پیچھے لڑ رہے ہیں، یہاں بکری کے بچے کی بات نہیں تھی، رسی کے ڈھنگے کی بات نہیں تھی، بات تھی دین محمد مصطفیٰ کی صلی اللہ علیہ وسلم. دین محمدی کی بات تھی، اور دین محمدی پر ایک ذرا سا نقص بھی کوئی پیدا کرے صدیق کی جماعت اسے کبھی برداشت نہیں کر سکتی. توجہ ہے میری طرف؟ باتیں تو بڑی رہ گئی. مومنوں پر نرم، کافروں پر، اور آج کیا ہے؟ چنگا ٹھلا بتتی، موٹا تازہ گدھے کی طرح بتتی، اس کی عزت ہوگی، اس کو اپنا سٹیج دے گا یہ بے حیا مباحث، اس سے ختم بخاری کرائے گا اور اس کے سامنے ایسے کوش کوش کرے گا جیسے ہوٹل کے سامنے پرانے کتورے پھرتی، اس کی خوش آمدید کرے گا. اور جہاں مباحثین کی بات آئے گی تو اس کی زبان، اس کا رویہ یہ ایسا سخت اور ترش ہوگا کہ جہاں پر سختی اور مشرکوں اور بدعتیوں کی پوجا آج شروع نہیں ہو چکی، اور یہ ہمیشہ وہی کرتی ہیں جو اہل بدعت کے خوش آمدی ہیں اور اہل بدعت سے مرعوب ہیں، اور بڑے بدعتی کو بلا کر، بعض ایسے لوگ بھی ہیں بڑے موٹے تازے بدعتی کو بلائیں گے اور پھر ان کی خوشامد میں کہیں گے
کہ حضرت جی میں تو آپ کی تقریریں سن کے تقریریں یاد کرتا ہوں. یہ خوشامد ہو رہی ہے، تقریریں سن کے تقریریں یاد کرتا ہوں. تو میں نے کہا پھر تو اسی بتی کو بلانا چاہیے، تجھے 15-20 ہزار دینے کی کیا ضرورت ہے، تو اسے یاد کرتا ہے. یعنی ایسے جھک جائیں گے اہل بدعت کے سامنے، مشرک کے سامنے جھکیں گے، بدعتی کے سامنے جھکیں گے. للڑ واہیاتیے، ان کے نیچے لگنا، ان کے ہاتھ کو بوسہ دینا، ایسے سمجھیں گے جیسے حجر اسود کو بوسہ دی جائے. اس پر نخرہ بھی کریں گے، اور اپنے جو توحید میں پکے ساتھی ہوں گے، سنت میں پکے ساتھی ہوں گے، ان سے نفرت اور بیزاری کریں گے. تو یہ میرے نبی کے صحابہ کا طریقہ نہیں، یہ خالص اور پیور منافقوں کا طریقہ ہے. صحابہ کا طریقہ کیا ہے؟ رحماء بینہم اشداء علی الکفار. اس آیت کو یاد رکھنا، اعزۃ اذلۃ. جو بھی دین کے ساتھ مخلص ہوگا وہ اپنے مباحث ساتھیوں کے ساتھ بھی مخلص ہوگا، اور جو 2 نمبر ہوگا وہ مشرکوں اور بدعتیوں کو اہمیت دے گا. ابھی آ رہے وقت تو آپ دیکھنا، مراکز اشاعت التوحید کے اور ختم بخاری کے لیے موٹے موٹے بدتی آ رہے، سٹیج اشاعت التوحید کے اور تقریروں کے لیے چنگے موٹے ٹھلے ٹھلے بدتی وہاں پر آ رہی ہے. تو سوال ہے تمہاری جماعت میں کوئی ایسا آدمی نہیں جو آخری حدیث پڑھا سکے؟ مدارس اشاعت التوحید کے مدرس للڑ رکھے ہوئے، للڑ چندہ اشاعت التوحید سے لیا جا رہا ہے. اشاعت التوحید کے زکوٰۃ، عشر، صدقات یہ لے کر، اور اندر مدرسے میں خنزیر پالے ہوئے. بدتی خنزیر سے بھی بدتر ہے. خنزیر کا وہ نقصان نہیں جتنا بدتی کا ہے. تو اس سے بڑی 2 نمبری اور ظلم کیا ہوگا؟ اب اگر ہم یہ بیان کریں تو ہم بد اخلاق ہو گئے، اور اخلاق والے تم ہو گئے جو اتنے بڑے بڑے پھنڈر بدتیوں کو رکھا ہوا ہے، جن کو نہ افتاء کا پتہ نہ فتووں کا پتہ، اور پھر وہ فتوے بھی ان للڑوں والے دیں گے. اب جو نئی نسل آگی، طالب علم ہوں گے، عوام ہوں گی، وہ تو یہی سوچیں گے کہ یہ اشاعت التوحید و سنہ کے مرکز کے مفتی کا فتویٰ ہے، بڑے بزرگ کا فتویٰ ہے، فلانا بھی وہاں تھا، فلانا بھی وہاں تھا. تو اب اس نسل جو اشاعت التوحید کی نئی نسل ہے، اس کے ساتھ اس ظلم کا کفارہ کیا ہوگا؟ اب سے بھی مروب ہو چکی ہے. بہت سارے مصیبت وہاں سے پڑی، کراچی سمندر کی ہوا والے مفتی آگے اور مدارس میں پھیل گئے جیسے مکڑی پھیلتی ہے، اور نام اوپر رکھ دیا جی میں اشاعتی ہوں، میں فلاں کا شاگرد ہوں، فلاں کا شاگرد ہوں، لیکن اندر وہ پیور منافق ہے. اور اس کی منافقت اس کے دارالفتاء کے قلم سے ظاہر ہوگی، اور درسگاہ میں ظاہر ہوگی، اور تدریس میں ظاہر ہوگی. اندر وہ بدعتیوں کی تعریفیں کرے گا، اور جو اہل حق کے ان کے خلاف نفرت اور ذہن بنائے گا. اور آج ہم اس چیز کا شکار ہو چکے ہیں، اکثر مدارس میں بڑے بڑے بدعتی مفتی بن کے، مدرس بن کے بیٹھے ہوئے ہیں، اور وہ پھر فتویٰ دیتے ہیں. لوگ پریشان ہیں کہ یہ تو اشاعت التوحید کے مرکز سے فتویٰ آ رہا ہے، یہ تو فلاں. تو اب سوال یہ ہے کہ ان حالات میں ہم خاموش رہ جائیں؟ ہم اتنی بات بھی نہ کریں کہ کم از کم اپنے مشن کو بچاؤ، توحید و سنت کو بچاؤ. اب سوال یہ ہے، جب ہم یہ آواز اٹھاتی ہیں کہ اس مفتی نے، یہ بدتی مفتی نے غلط فتویٰ دیا، فلاں بدتی مفتی نے غلط فتویٰ دیا، تو آگے سے بجائے اس کے کہ اس چیز کی اصلاح کی جاتی، تو کئی اس سامری کے پجاری کھڑے ہو جاتی ہیں، وہ ہمیں گالیاں دیتی، ہمیں کہتے ہیں یہ متشدد ہیں، ان کا اخلاق نہیں، ان کا فلاں نہیں. یعنی جو کفر تم بکتے رہو، جو بدعت اور بکواس تم لکھتے رہو،
اور جس طرح تم اشاعہ توحید کے مشن کے ساتھ ظلم کرو، زیادتی کرو، تمہیں پوچھنے والا بھی نہ ہو اور حق کی آواز بلند کرنے والا بھی نہ ہو، اتنے مست ہو چکے ہو تم. حالانکہ چاہیے یہ تھا کم از کم اپنے مدارس اور ان کے دارالافتاء کا جائزہ لو کہ تمہارے دارالافتاء میں بیٹھ کے کتنے غلط روش کے فتوے آ رہے ہیں، اور کل قوم کو تم کیا جواب دو گے، نئی نسل کو کیا جواب دو گے. اور پھر مزہ یہ ہے جب تم سٹیج پہ کھڑے ہوتی ہو تو کیا کہتی ہو؟ اشاعت التوحید خود کفیل جماعت ہے، اس میں مدرسین بھی ہیں، اس میں شیوخ بھی ہیں، اس میں جناب مفتیان بھی ہیں، اس میں فلاں بھی ہیں. تو یہ کہنے کے بعد تمہیں اپنے مدرسے کے لیے کوئی مسلمان مفتی نہیں ملتا، کوئی مواحد مفتی نہیں ملتا. مدرس تلاش کرنا ہو کوئی مواحد مدرس نہیں ملتا. خدا کی قسم یہ ہمارا مدرسہ ہے. پہلے جہاں مدرس آتے ہیں میں اس سے بات کرتا ہوں اور کہتا ہوں خبردار، اگر کل مجھے کہیں سے پتہ چل گیا کہ تو للڑ ہے یا للڑوں کو بے ایمان نہیں سمجھتا تو صرف نکالوں گا نہیں، مار کے پوسٹ مارٹم کر کے ویڈیو بنا کے نکالوں گا. یہ دو نمبری ہم سے نہیں ہوتی. نکالو تم گالیاں، جو مرضی کر لو، جو تمہارے غلط فتاوی جات اور تمہارے خرافات جو تم نے اشاعت التوحید کو یرغمال بنانے کی کوشش کی ہے، یہ اشاعت التوحید تمہارے باپ کی نہیں ہے، یہ کتاب و سنت کی، وہ کتاب و سنت کے متبعین کا یہ گروہ ہے. اور انشاءاللہ رہے گا. جو تم نے منافق تیار کر لیے کہ جو بھی تم منافقت کرو وہ تمہارا ساتھ دیں گے، کتاب و سنت کا ساتھ نہیں دیتے، تو وہ منافقین کا ٹولہ انشاءاللہ ان سے بھی کل تمہیں جوتے کھانے پڑیں گے. منافق میں وفا نہیں ہوتی. منافق ہمیشہ غدار ہوتا ہے. جو مواحد اور متبع سنت ہو وہ وفادار بنتا ہے اور اس کے دل میں حیا بھی ہوتا ہے، ایمان بھی ہوتا ہے. تو یہ اچھی طرح سن لو، اشاعت التوحید و سنہ کی طرف منسوب کسی مدرسے میں بیٹھ کے کوئی بدعتی ملا، کوئی للڑ جو پردہ ڈال کے بیٹھا ہے، کتمان کی چادر کر کے بیٹھا ہے اور سمندر کے پانی سے گیلا شدہ وہ اگر بکواس کرے گا، ہم اس کا جواب نہیں دیں گے. جواب اس طرح دیں گے جیسے اینٹ کا پتھر سے جواب دیا جاتا ہے. اب ان کو غصہ آتا ہے بھئی کہیں اشاعتیوں کو پتہ نہ چل جائے، بھئی اندر تو سارا کام گڑبڑ ہے. تو انہوں نے تو لینے ہوتے ہیں چندے کا شاطل آئر، ہر طرف سے جہاں سے ان کو اچھا مال مل جائے تو چندے ہی لینے ہیں. تو کم از کم اشاعتیوں کے چندے تو ایک مولوی صاحب کہہ رہا تھا یہ جو مسئلہ بیان کرتا ہے نا لگتا ہے یہ ایجنسیوں کا ہے. یہ بھی ایک مولوی صاحب نے کہا، ورنہ اس طرح مسئلہ بیان نہیں ہو سکتا. تو وہ مولوی صاحب بھی سن لے، میں تو ایسی ایجنسیوں کو تلاش کر رہا ہوں جو ایجنسیاں خالص توحید و سنت کی اشاعت میں ہمارا ساتھ دے. اگر کوئی ایسی ایجنسیاں ہیں تو آ جاؤ میرے پاس کہ جو توحید و سنت کی خالص اشاعت اور طاغوتی نظام کے خلاف بولنے پر ہماری سپورٹ کرے. آؤ خدا کی قسم ایسی ایجنسیوں کو تو میں بلا رہا ہوں. باقی اگر تجھ میں ہمت ہے نا، ملا صاحب تک میری تقریر پہنچے اور کہتے ایجنسیوں آ میرے سامنے، تو بھی 3 طلاقیں اٹھا، میں بھی اٹھا دیتا ہوں، پتہ چلے نا تیری. اور مولوی قسم سے نہیں ڈرتا. کہو نا بھئی قسم تو کہے گا 100 اٹھا لوں گا، لیکن 3 طلاقوں سے بڑا ڈرے گا. مسئلہ حق جو بیان کیا جی یہ ایجنسیاں آ گئی ہے. واہ، اور ایجنسیوں کا ٹاؤٹ تو ہے. کبھی وردیوں والوں کے نیچے لگے، کبھی مجاہدین کے خلاف تیرے بکواسات ریکارڈ پہ ہیں. یہ مجاہدین کے خلاف کر کے کس کو راضی کر رہا ہے؟ کبھی ایم این اے ایم پی اے کے نیچے لگے، جمہوریت کے ستون
اس طاغوتی نظام کا پجاری تو ہے، اور اس کے اوپر بھی تو شواہد ہے نا، جیل میں جا کے لکھ کر دے آنا کہ میرے مشن سے بھی توبہ ہے، جس طرح تم کہو گے ہم مانیں گے، اور پھر واپسی پر پوری جماعت میں انتشار، ہر مہینے ایک انتشار کا نیا موڑ۔ ابھی تک اس کا میں تھوڑا پردہ رکھ رہا ہوں، لیکن وہ وقت آئے گا انشاءاللہ یہ سارے پردے کھل جائیں گے کہ کون ایجنسیوں کا ٹاؤٹ ہے اور کون توحید و سنت کا وفادار ہے۔ وہ تو درخت پھل سے بھی پہچانا جاتا ہے اور وہ پتہ چل جائے گا۔ باقی ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں اللہ تعالی ہر لعنت سے محفوظ رکھے، خالص کتاب و سنت اپنی رضا کے لیے بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کلام تو ابھی بہت باقی تھا، چلو پھر دیکھیں گے یہی مضمون جو آئندہ۔ ابھی نماز کے بعد سوال و جواب کی نشست ہوگی، جس ساتھی کا جو سوال بھی ہے وہ کر سکتا ہے۔